جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام دنیا کو سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، تو مکے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے لگے۔ کوئی پتھر مارنے لگا، کوئی جادوگر کہنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے لیے ہر دکھ اور ہر تکالیف برداشت کر کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک بوڑھی عورت اپنے سر پر سامان اٹھا کر مکے سے جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے عورت، یہ سامان تو بہت بھاری ہے اور تم بوڑھی ہو چکی ہو، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو تمہارا سامان اٹھا کر تمہاری منزل تک پہنچاؤں۔ اور وہ بوڑھی عورت مسکرا کر کہنے لگی، اے نوجوان، اس سے بہتر اور کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی کا سامان اپنے کندھوں پر لیے اس کے ساتھ چل پڑے۔ میں وہ عورت کہنے لگی، اے نوجوان، میں تمہیں بھی کہوں گی کہ یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ یہاں کوئی جادوگر آیا ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے۔ اس کے لفظوں میں اتنا جادو ہے، جو اس کی بات سنتا ہے وہ اس پر ایمان لے آتا ہے۔ اے شخص، میں نے پوری زندگی اپنے بتوں کی عبادت کی ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس زندگی کے آخری وقت میں اپنے بتوں سے غافل ہو جاؤں کہ اس جادوگر کی باتوں میں آ جاؤں۔ پورا راستہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتی رہی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی کا سامان اپنے کندھوں پر لیے پورے راستے خاموشی سے سنتے رہے۔ جب اس بوڑھی عورت کی منزل آ پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اس کے حوالے کیا اور جانے لگے تو وہ عورت پوچھنے لگی، اے نوجوان، کون ہو تم؟ اور تو نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورا راستہ جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتی رہی تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور اور اخلاق کو دیکھا، وہ قدموں میں گر گئی اور رو کر کہنے لگی، میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسا شریف اور نیک انسان نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور بتاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو یقیناً یہ سچ ہوگا، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ تو اسی وقت وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت گواہی دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی اور واپس مکے میں آ کر رہنے لگی۔ یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کہ دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ پر ایمان لے آئے۔ اللہ پاک ہم سب کو مسلمان بنائے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنائیں کہ ہر غیر مسلم ہمارا اخلاق کو دیکھ کر مسلمان بن جائے۔ جزاک اللہ۔